اور ایک عذاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی، بازار گرم کر دیا، صحابہ ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے، حضور پاک بھی ہجرت پہ مجبور ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے بھی ان پر بد دعا کی تھی ایک دفعہ کہ اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، یا اللہ ان پر بھی اسی طرح کی 7 سال کی قحط مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے مصر میں آئی تھی۔ اور وہ جناب قحط جو تھی وہ اتنی شدید ہو گئی کہ آخر مکے والے مجبور ہو گئے کہ ابھی اب کوئی حل نہیں ہے ما سوا اس کے کہ مدینہ منورہ جا کے حضور پاک سے معافی مانگی جائے، ورنہ یہ بات بلا نہیں ٹلے۔ تو تجویز یہ ہوا کہ بھی ابو سفیان جائیں، چونکہ ان کی ایک لحاظ سے حضور سے رشتہ داری بھی تھی نا، اس کی بیٹی جو ہے ام حبیبہ وہ حضور کی بیوی تھی، ویسے بھی رشتہ دار تھا ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کو مدینہ پاک میں بھیجا گیا، اور جب مدینہ پاک میں گئے تو ان کو 2 امتحانوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا امتحان تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے کہ میری بیٹی ہے، ان کے گھر میں جاؤں گا، وہاں ذرا آسانی سے آرام کروں گا، غسل کروں گا، کچھ کپڑے وغیرہ تبدیل کروں گا، پھر حضور کی خدمت میں جاؤں گا۔ جب وہاں گئے تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، وہ ٹاٹ تھا، بستر کیا تھا، تو جلدی جلدی بیوی نے اس کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اچھا اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں بیٹھنے کے، تم کوئی اور اچھی چیز بچھاوا چاہتے؟ لگا کہ نہیں، اس لیے نہیں، ھذا فراش رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا بستر ہے، اور تم مشرک پلید ہو، کیسے میں تمہیں بیٹھنے دوں؟ تو ابو سفیان حیران ہو گئے، کہنے لگے ام حبیبہ یعنی تم نے اسلام قبول کیا، مدینے میں آ گئی، تمہارا اخلاق بھی ختم ہو گیا، وہ قریش کے روایات جو ہے مہمان نوازی کے وہ بھی نہیں رہے تمہارے اندر۔ اس نے کہا ابو سفیان بات سنو، اس وقت روایات کی ضرورت نہیں ہے، بات ہے کفر و اسلام کی۔ میں پہلے حضور کی خدمت میں جاؤں گی، آپ سے پوچھوں گی، اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو پھر میں آپ کو گھر میں ٹھہرنے دوں گی، ورنہ آپ جائیں۔ ابو سفیان پریشان کھڑا ہے، ایک تو ہم بھوک کے مارے ہوئے آئے، اور آگے بیٹی کے گھر میں یہ حالت ہو گئی۔ بی بی ام حبیبہ نے حضور کی جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ان ابی قد قدم، میرا ابا آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ افاصل الیہ، میں اپنے باپ کے ساتھ مہربانی ہونے کا بالکل سلی اب آ کے جاؤ، اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، احترام کرو، عزت کرو اس کی۔ تمہارا باپ ہے کافر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ باپ ہوتا ہے، وہ کافر ہو کوئی ہو۔ پھر بی بی صاحبہ نے استقبال کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا۔ اب ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم آپ کے دین کے مخالف ہیں، لیکن تمہارے رشتہ دار تو ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں؟ پورے مکے والوں پر بھوک مسلط ہو چکی ہے، مہربانی کر کے ایک تو ہماری ویسے غلے سے بھی مدد کریں اور ایک اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ عذاب اٹھا۔ حضور رحمت للعالمین تھے، آپ کا بھی دل پسیج گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے اللہ سے بھی دعا کی کہ یا اللہ آپ عذاب اپنا اٹھا لے، اور مدینے والوں کو بھی، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ ہر آدمی جس کے پاس جتنی طاقت ہے غلے کی اکٹھا کر کے جمع کر کے اس کی مدد بھی کرو۔ تو اس لیے آدمی جب اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔